واپس آئے لوٹ آئے تو میں ان دنوں پارا چنار میں تھا تو جس شادی میں مجھے شرکت کرنی تھی وہاں قاسم صاحب ملے اور میں اس شادی سے تو اتنا محسوس نہیں ہوا جتنا میں قاسم صاحب کو دیکھ لیا کیونکہ میں بہت دور گیا ہوا تھا اور قاسم صاحب اچانک مجھے شادی ملے تو کہنے کے وقت تھی میں نے پوچھا امریکہ کیسے پوچھ کر ایک بات سنو قاسم 1 مہینہ یا 15 دن آپ نے میرے ساتھ ٹھہرنا ہے یہ 2 دن کی بات نہیں ہے گھنٹے کی بات یہ بڑی طویل گفتگو ہے اور بڑا انجوائے کرے گا میں ایک لفظ بھی نہیں کہوں گا جب تک تو یہ وعدہ کرے کہ 15 دن میرے ساتھ ٹھہرے اور پھر جو ہے امریکہ کی گفتگو حضور میں نے یہی سمجھا ٹھیک ہے میں واپس گیا وہ 15 دن تو نہیں کہ مجھے خط ٹیلی فون آیا میں آفس میں تو نہیں تھا پھر نے کہا کہ شور سے ڈاکٹر علی رضوی کا ٹیلی فون ہے میں حیران ہو گیا کہ علی رضوی کا ٹیلی فون کیا کریں میں آیا دستا تو رضوی کہا کہ قاسم صاحب بیمار ہے اور وہ آپ کو یاد کر رہا ہے میں نے بس اتنی گھر کو اطلاع دی تھی اور فوراً باراشنار سے پشاور اور جب پشاور آئے تو ڈاکٹر علی نے کہا کہ نہیں واقع ہے کیوں کیا چکر ہے اس نے کہا کہ قاسم صاحب یہ بیماری لاحق ہے تو 2 دوست میرے ساتھ اور بھی تھے وہ بھی ان کو جانتے ہم اسپتال آئے اسپتال میں قاسم صاحب نے مجھے دیکھا میں نے بھی دیکھا تو علی نے کہا کہ قاسم ذرا ہٹ کے تو اتنا نزدیک نہ ہو جا اور یہ تو ممکن نہیں تھا میرے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ میں یہ کیا سن رہا ہوں وہ ڈاکٹر تھا وہ بھی میرا دوست تھا وہ قاسم صاحب کا بھی دوست تھا کہتے میں پھر سناتا ہوں بتا تم چکر کیا ہے بہرحال لمبی چوڑی بات ہو جاتی ہے یہ 22-23 سال کے بعد میں اتفاقاً قاسم صاحب کے حوالے سے پہلے ایک شخص میری ذات بنا پہلے ایک شخص میری ذات بنا اور پھر پوری کائنات قاسم صاحب کے ساتھ میرا یہی ہوا اس کی شخصیت اس کی سادگی اس کی محبت اس کی شفقت اس کا خلوص اس کی سادگی اس کی فقیری اس کی تربیشی اس کی معنویت اس کی باطنیت اس کی بصیرت اس کا سلوک اس کو اپنی پیشی سے محبت ہمگیر شخصیت تو دن گزرتے گئے میں مشاعرہ سے پشاور گورنمنٹ کالج پشاور آیا تھا قاسم صاحب شہید مقدام سے آئے ہوئے کہ تمہاری ملاقات ہو گئی اور پھر یہ چلتا رہا اکن میں بعد میں 93 94 چلتا رہا یہ پشاور کی گلیاں راتیں شامیں محفلیں پریس کلبیں وغیرہ قاسم صاحب مجھ میں حلول کر دیا قاسم صاحب میری روح کا ایک حصہ ہو گیا تو اس میں ایک دن انٹونمنٹ میں ہم چکر لگا رہے ہیں تو محرم کے ایام کے تو میں نے کہا قاسم صاحب ایام ایسے کہتے ہیں آدمی سنو نوس بسے اندھیرے رگوں میں پلتے ہیں نبس بسے نہ اندھیرے رگوں میں پلتے ہیں کہ میرے دل میں 72 چراغ جلتے ہیں یہ شعر ٹھوستی کہا تو پتہ نہیں وہ کیفیت کیسی تھی وہ قاسم تھا کس طرح بول رہا تھا تو مال روڈ میں مجھے کہا ایک دفعہ پھر
پھر بولا نہ وسوسے نہ اندھیرے رگوں میں پلتے ہیں. تو ان دنوں تو شاید آپ کو پتہ ہے اب کو تو وہ زمانہ نہیں ہے. وہ زمانہ ہم ذرا لیفٹ سے تھے, ہم لیفٹ کی سیاست کرتے تھے. مارکسی ذہن تھا ہمارا, کمیٹڈ تھی انسان سے. میرا تو تھا ہی, لیکن حسینیت جو تھی وہ ایک اور زاویہ سے اس نے لے لایا. ٹھیک ہے, لیکن یہ جو ہے اب جو ہے مشہور شعر ہے میرے خیال میں کہ جب بھی میں جس محفل میں سے یہ جو آپ کی کارروائی ہم تک پہنچتی ہے, ہر جو میں شاباش دیتا ہوں اپنے بیٹے تو وہ سب میں یہ کہتے ہیں کروں گا کیا جو محبت میں ہو گیا ناکام. کروں گا کیا جو محبت میں ہو گیا ناکام, ہمیں تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا. مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا. اب دیکھ اس میں وہ کیفیت ہے نا کہ کمال کرتا ہے. کروں گا کیا جو محبت میں ہو گیا ناکام, مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا. میں چونکہ بڑے بڑے بیٹھے میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ بول بھی نہ کروں, بس یہی کہوں گا کہ تم جو بھی ناراض ہوئے ہو اسے کہہ دیا, ورنہ میں کدے کپٹ. ہم نے ہر اس شخص سے پوچھا جس کے نین نشین ہے. معذرت چاہتا ہوں. بہت شکریہ جناب سید جمیل حسین کاظمی صاحب. اور اب میں درخواست گزار ہوں ڈاکٹر عمیر اشفاق سے کہ وہ تشریف لائیں اور اظہار خیال فرمائیں. محترمہ ڈاکٹر عمیر اشفاق.